بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 331 یعنی 331 میں یہ گوشہ نشین معین کمالی آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہے۔ آج ہم اپنے پڑوسی ملک بھارت کے ایک رہنما سے گفتگو کا احوال پیش کریں گے جو آج سے بالکل 40 سال پہلے اسی اکتوبر کے مہینے میں نے ریکارڈ کی تھی، یعنی مضمون لکھا تھا، انٹرویو کیا تھا بھارت سے آنے والے ایک رہنما سے۔ ان کا میں تعارف کرا دیتا ہوں۔ یہ ہے جناب فضل الباری، آل انڈیا مسلم لیگ مجلس اتر پردیش کے صدر تھے، یعنی یو پی کے صدر، جہاں کے لوگ زیادہ پاکستان میں آئے قیام پاکستان کے بعد۔ تو بھارت کی ریاست یو پی کا شہر گونڈوی، جو اصغر گونڈوی مشہور شاعر تھے، گونڈا اردو کے ممتاز غزل گو شاعر اصغر گونڈوی کی وجہ سے معروف رہا ہے، اور اب اس کی وجہ شہرت جگر مراد آبادی کے نام پر قائم کیا جانے والا جگر میموریل کالج بھی ہے۔ آل انڈیا مسلم مجلس اتر پردیش کے صدر جناب فضل الباری کا تعلق اسی شہر گونڈا سے ہے۔ انہوں نے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے جغرافیہ میں ایم اے کیا تھا۔ تعلیم کے دوران وہ طلبہ سیاست میں پیش رہے اور اپنی مقبولیت کے سبب مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے نائب صدر منتخب ہو گئے۔ جناب فضل الباری کو اس یونیورسٹی سے جنون کی حد تک لگاؤ ہے۔ اب اسے لگاؤ تھا کہتے ہیں، اس لیے کہ 40 سال پہلے کا یہ انٹرویو ہے یہ، اور اب پتہ نہیں وہ دنیا میں ہے یا نہیں۔ تو آج سے 16 سال قبل بھارت میں مسلمانوں کے ایک رہنما ڈاکٹر عبدالجلیل فریدی نے مظلوم مسلمانوں کی مسیحائی کے لیے مسلم مجلس کی بنیاد رکھی، تو جناب فضل الباری نے اس جماعت کو اپنے خیالات اور مزاج سے ہم آہنگ پایا اور اس میں شامل ہو گئے۔ 1972 میں بھارت کی اندرا حکومت نے علی گڑھ میں ترمیمی ایکٹ کے ذریعے مسلمانوں کی عظیم درسگاہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا اقلیتی کردار ختم کرا دیا، اور اس یونیورسٹی کو عملاً قومیہ لیا گیا۔ تو آل انڈیا مسلم مجلس اتر پردیش نے اس کے خلاف تحریک شروع کی۔ 16 جون 1972 کو پورے شمالی بھارت میں اس کے خلاف یوم سیاہ منایا گیا۔ علی گڑھ یونیورسٹی کا مسلم تشخص برقرار رکھنے کی اس جدوجہد میں 70 سے زائد مسلمان شہید ہوئے تھے۔ علی گڑھ ترمیمی ایکٹ کے خلاف تحریک کے دوران جناب فضل الباری نے بھارتی ریاست کے قومی افق پر ظاہر ہونے کا فیصلہ کیا، اور وہ بہت جلد ایک عوامی شخصیت بن گئے۔ اسی تحریک کے نتیجے میں انہیں 10 مئی 1973 کو پہلی بار پس دیوار زنداں جانا پڑا۔ 1973 سے اب تک وہ 18 مرتبہ جیل جا چکے ہیں، یعنی اس انٹرویو کے وقت تک کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو گزشتہ ماہ اسلام آباد میں مؤتمر عالم اسلامی کے زیر اہتمام جو 4 روزہ بین الاقوامی سیمینار ہوا تھا، اس میں بیرون ملک سے تقریباً 100 مندوبین نے شرکت کی تھی۔ ان میں بھارت سے آل انڈیا مسلم مجلس اتر پردیش کے صدر جناب فضل الباری بھی شریک ہوئے۔ سیمینار کے اختتام پر وہ کراچی آئے تو 2 طویل ملاقاتوں میں
ان سے مختلف موضوعات و مسائل پر گفتگو رہی، جس کا خلاصہ یہاں میں پیش کر رہا ہوں۔ میں نے ان سے پہلا سوال یہ کیا کہ بھارت جیسے سیکولر ملک میں مسلم مجلس کے قیام کی غرض و غایت اور اس کا دائرہ کار کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، مسلم مجلس کوئی مذہبی پارٹی نہیں ہے، ایک خالص سیاسی جماعت ہے، اور صرف مسلمانوں کی جماعت نہیں ہے، بلکہ اس میں ہم نے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ بھارت کے ان تمام طبقات کو نمائندگی دی ہے جن کا استحصال ہو رہا ہے۔ ہماری جماعت میں مسلمانوں کے علاوہ ہریجنوں کی ایک بڑی تعداد شامل ہے۔ آج کے بھارت میں مسلمان اور ہریجن سب سے زیادہ مظلوم طبقے ہیں۔ ہریجن ہندو کہلاتے ہیں، لیکن ہندوؤں کی جو ذہنیت ہے برہمن کیا کہلاتی ہے وہ، تو اس کی وجہ سے، برہمنوں کے غلبے کی وجہ سے ان کو بھی بیچاروں کو کبھی حقوق نہیں ملے۔ ہم اپنی مجلس کے ذریعے استحصال کرنے والوں کے خلاف مؤثر اور بھرپور طریقے سے آواز بلند کرتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ ہمارے جمہوری ملک میں، جمہوری نام نہاد جمہوری کہا جائے اس کو، اس بات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ملک کی اقلیتیں اور دیگر پسماندہ طبقات سیاسی سرگرمیوں میں آزادی کے ساتھ حصہ لے سکیں۔ یہ اس سیکولر ریاست کا حال ہے کہ جو ہندوؤں نے بنائی، بھارت جس کا نام تھا، اور اس میں مسلمان بھی بہت بڑے پیمانے پر شریک ہوئے، لیکن انہوں نے اس کو ہندو ریاست ہی قرار دیا۔ کانگریس اور دیگر جماعتیں ہندو فرقہ واریت اور اونچی ذات کے لوگوں کے رد عمل کا ہوا کھڑا کر کے اقلیتوں اور پسماندہ طبقوں کو کانگریس اور نام نہاد نیشنل پارٹیوں کے دامن میں پناہ لینے کا مشورہ دیتی تھی۔ مسلم مجلس نے سنگین صورتحال کے خلاف پہلا قدم اٹھایا اور ملک کے مظلوم طبقات کو یہ راہ دکھائی کہ اکثریت اور خوشحال طبقوں سے آزارائی کے بجائے ہمیں ظلم و جبر اور ناانصافی کے خلاف صف آرا ہو جانا چاہیے۔ پھر ہم نے سوال کیا ان سے کہ مسلم مجلس کے ارکان کی تعداد کیا ہے اور اس نے اپنے پروگرام کی تکمیل کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کی ہے؟ تو فضل الباری صاحب نے کہا اس پر کہ اس وقت 5 لاکھ سے زائد افراد مسلم مجلس کے ممبر ہیں۔ ہم ہر حال میں اپنے ارکان کی رکنیت کی تجدید کرتے ہیں ہم ہر سال اپنے ارکان کی رکنیت کی تجدید کرتے ہیں اور ضلعی سطح سے لے کر قومی سطح تک باقاعدہ انتخاب کراتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ پورے ملک میں ہماری واحد جماعت ہے جس کے ارکان کا باقاعدہ اندراج عہدیداروں کا جمہوری انداز میں انتخاب ہوتا ہے۔ بھارت کے دستوری ڈھانچے کے مطابق تمام استحصال شدہ طبقے بالخصوص مسلمان اور ہریجن ہماری جماعت کی بنیاد ہیں۔ رہا مسلم مجلس کی حکمت عملی کا سوال، تو اس مجلس کے بانی ڈاکٹر عبدالجلیل فریدی مرحوم ہمیں یہ راہ دکھا گئے ہیں کہ بلند مقاصد کے حصول کے لیے ہمیں دوسرے لوگوں کا تعاون حاصل کرنا چاہیے اور مفاہمت و معاہدے کا طرز عمل اختیار کر کے ملک کی بڑی برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش جاری رکھنی چاہیے، لیکن اس احتیاط کے ساتھ کہ ہم اپنی زمام قیادت دوسروں کے ہاتھوں میں نہ دے دیں اور اپنی انفرادیت ان لوگوں میں ضم نہ کر دیں جو ہمارے ساتھ زیادہ دور تک نہیں چل سکتے۔ ان سے سوال کیا گیا کہ بھارت میں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے اور پسماندہ طبقات کو ملا کر ان کی تعداد کیا بنتی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق بھارت میں 15% مسلمان ہیں، جبکہ دراصل پورے ملک میں 19% مسلمان ہیں۔
سرکاری طور پر مسلمانوں کی تعداد کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مردم شماری کا عملہ بہت سے مسلم علاقوں میں سرے سے جاتا ہی نہیں۔ آپ بھارت کی بات ہو رہی، پاکستان میں کراچی کا حال دیکھ لیجیے آپ کہ کراچی کی آبادی 3.5 کروڑ ہے، لیکن سرکاری طور پر اسے 1.25 کروڑ سے زیادہ مانتے ہی نہیں۔ مطلب یہ کہ آدھی آبادی مانی جاتی ہے اور آدھی نہ ماننے کی وجہ سے یہاں کے وسائل کم دیے جاتے ہیں، یہاں کے لوگوں کے حقوق پورے نہیں دیے جاتے۔ تو ہم بھارت کا کیا شکوہ کریں، خود ہمارا اپنا یہی حال ہے۔ وہاں چونکہ مسلم علاقوں میں مردم شماری کا عملہ نہیں جاتا، بھارت میں بھی، تو اس لیے ان کی گنتی نہیں ہو پاتی۔ مسلمانوں کے علاوہ بھارت میں 20% ہریجن رہتے ہیں۔ دیگر پسماندہ طبقات مثلاً کاشتکار، مزدور وغیرہ بھی 20% ہیں۔ یہ سب متحد ہو جائیں تو بھارت کی کل آبادی میں ان کی تعداد 55 سے 60% تک جا پہنچتی ہے۔ ہم ان سب سے یہی کہتے ہیں کہ یہ مظلوم طبقے کسی فرد، کسی خاندان، کسی طبقے یا کسی گروہ کی غلامی نہ کریں اور کاسۂ گدائی لے کر دوسروں سے اپنے دستوری حقوق کی بھیک نہ مانگیں۔ ہم ان میں شعور پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر انہوں نے اونچی حویلیوں میں رہنے والوں کو کرسی اقتدار پر بٹھانے کی روش ترک نہ کی تو ملک میں فتنہ و فساد کبھی ختم نہ ہوگا اور عوام ہمیشہ دکھ درد اور مسائل و مصائب میں گرفتار رہیں گے۔ ملکوں اور قوموں کے معمار حکمرانی کے ایوانوں میں نہیں، غریب عوام میں پرورش پاتے ہیں۔ اور یہ پاکستان اور بھارت جیسی نام نہاد جمہوری مملکتوں کا یہ المیہ ہے کہ یہاں غریبوں کے نام پر امیر حکمرانی کرتے ہیں اور غریبوں کے حقوق چھین کر ان کے سارے وسائل پر قبضہ کر کے خود عیش کی زندگی گزارتے ہیں۔ آج بھی یہی عالم ہے پاکستان میں، آپ دیکھ لیجئے، غریب انسان کی کہیں کوئی سنوائی نہیں ہے، لیکن امیر آدمی ایک فون پر سارے کام کرا لیتا ہے۔ امیر سے مراد امیر وہ جو پیسوں کی وجہ سے امیر ہے یا اقتدار میں، بیوروکریسی میں، فوج میں اس کا کوئی حصہ ہے۔ پھر سوال کیا ہم نے ان سے، لیکن اثر و رسوخ اور دولت و ثروت کے حامل طبقے کے مقابلے میں آپ کی کامیابی کیسے ہو سکتی ہے، آپ کیسے یہ توقع کر سکتے ہیں؟ تو جواب دیا انہوں نے کہ دیگر تمام پسماندہ اور ترقی پذیر ممالک کی طرح بھارت بھی منفی ووٹوں کا ملک ہے۔ آج تک کوئی جماعت کسی پالیسی یا پروگرام پر کوئی انتخاب نہیں جیت سکی ہے۔ جنتا پارٹی کے عہد حکومت میں کچھ پسماندہ طبقات کو ضرور اسمبلیوں اور وزارتوں میں نمائندگی ملی تھی، لیکن کانگریس نے ہمیشہ مثبت پروگرام کے بجائے منفی بنیادوں پر ووٹ حاصل کیے۔ 1971 میں مسز اندرا گاندھی نے غریبی مٹاؤ کی مہم چلائی تھی تو انہیں کامیابی حاصل ہو گئی۔ اس وقت مسلم مجلس نے مسز اندرا گاندھی کی حمایت کی تھی، لیکن انتخابات میں کامیابی کے بعد انہوں نے ایک ترمیمی ایکٹ کے ذریعے علی گڑھ یونیورسٹی کا مسلم تشخص ختم کر کے اسے سرکاری ادارہ بنا دیا تو ہم نے اندرا گاندھی کا ساتھ چھوڑ دیا۔ 1977 میں کانگریس کی جانب سے ایمرجنسی کے نفاذ کی وجہ سے انتخابات میں جنتا پارٹی کو زیادہ ووٹ ملے اور اس نے حکومت بنائی۔ 1980 کے ضمنی انتخابات میں بھی اندرا گاندھی نے منفی ووٹوں کی بنیاد پر کامیابی حاصل کی تھی۔ گویا آپ بھی منفی ووٹوں کی بنیاد پر کامیابی کے خواہاں ہیں، یہ ہم نے ان سے سوال کیا۔ تو
تو انہوں نے کہا یہ بات کسی حد تک درست ہے کہ ہم کرپشن، لاقانونیت، چور بازاری، لوٹ کھسوٹ اور رشوت ستانی کے خلاف علم بغاوت بلند کیے ہوئے ہیں۔ بھارت کے عوام کا کانگریس پر سے اعتماد اٹھ چکا ہے اور وہ ایک مخلص اور باصلاحیت قیادت کی تلاش میں ہے۔ حکمران جماعت نے کسی کو اس کے ایمان و عقیدے سے محروم کر دیا ہے تو کسی کی تہذیب و تمدن کی روشن روایات خاک میں ملا دی ہیں۔ اس نے تعلیم کا ایسا ناقص نظام رائج کیا جس کے نتیجے میں جدید و قدیم کا ربط بالکل ٹوٹ گیا، اخلاق پست ہو گئے، مذاق کی سطح گر گئی اور فنون لطیفہ میں گندگی اور کثافت شامل ہو گئی۔ علاقائیت و لسانیت اور رنگ و نسل کے مکروہ جذبات نے مختلف طبقوں کے درمیان بے اعتمادی کا ماحول پیدا کر دیا اور ہمارا معاشرہ خود غرض، لا تعلق اور بے حس انسانوں کی بھیڑ میں تبدیل ہو گیا۔ اس صورتحال کے خلاف آواز بلند کرنے کو منفی سیاست کہہ سکتے ہیں، لیکن کامیابی کے بعد ملک کی ترقی کے لیے ہمارے پاس واضح اور مثبت پروگرام بھی ہے۔ مثلاً ہم نے پوچھا ان سے تو کہتے ہیں مثلاً ہمارے پاس مکمل معاشی پروگرام موجود ہے۔ اس کے تحت ہم ایک متوازن اقتصادی نظام قائم کریں گے جس میں تاجر اور محنت کش کا پورا اجر پسینہ خشک ہونے سے پہلے مل چکا ہوگا۔ مسلم مجلس آزاد تجارت کی قائل ہے۔ اس کے نزدیک ریاست کا کام حکومت کرنا ہے، تجارت کرنا نہیں۔ دو اداروں کو قومی ملکیت میں لینے کے ہم سخت خلاف ہیں۔ ہم سرمایہ دارانہ نظام اور اس کی سودی اساس کے بھی سخت مخالف ہیں۔ ہم برسر اقتدار آ گئے تو ظلم و زیادتی پر مبنی تمام ٹیکسوں کو ختم کر دیں گے۔ ہمارے نزدیک حکومت کی یہ اہم ذمہ داری ہے کہ وہ بھارت جیسے ملک میں جہاں 90% لوگوں کی معاش کا ذریعہ کھیتی باڑی ہے، زراعت کو فروغ دینے کی پوری کوشش کرے اور فیملی پلاننگ کے مکروہ چکر میں پڑنے کے بجائے زیادہ سے زیادہ انسانوں کے لیے سامان زیست مہیا کرے۔ مجلس کوشش کرے گی کہ ہر کاشتکار کو اپنی زمین کا مالک بنا دیا جائے تاکہ وہ پوری محنت اور لگن کے ساتھ پیداوار میں اضافہ کر سکے۔ بڑے بڑے زراعتی فارم ہمارے ملک کے مزاج سے مناسبت نہیں رکھتے۔ پھر ایک سوال اور ہم نے ان سے کیا کہ آئندہ انتخابات میں اندرا کانگریس کی کامیابی کے کیا امکانات ہیں؟ انہوں نے کہا میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آئندہ انتخابات کے بعد پیپلز پارلیمنٹ میں اندرا گاندھی کی اکثریت نہیں ہوگی۔ مسز گاندھی مسلمانوں، ہریجنوں اور دیگر مظلوم طبقات کا اعتماد کھو چکی ہے۔ آندھرا پردیش میں این ٹی راما راؤ کے خلاف جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ بھاسکر راؤ کے ساتھ شامل ہو جانے والوں کے خلاف عوامی رد عمل ہوا جس کے نتیجے میں این ٹی راما راؤ کو دوبارہ حکومت مل گئی۔ اندرا گاندھی کے دو سیاسی حربے ہیں، خوف اور لالچ، اور اب یہ دونوں حربے ناکام ہو چکے ہیں۔ بھارت میں ہریجن سب سے کمزور طبقہ ہے جو کوشش کے باوجود ووٹ دینے سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ان کے بجائے جعلی ووٹ ڈالے جاتے ہیں، لیکن آئندہ انتخابات میں جعلی ووٹوں کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ اس انٹرویو کا بقیہ حصہ میں اگلی نشست میں عرض کروں گا۔ آپ اس گفتگو سے اندازہ کر لیجئے
کہ پاکستان اور بھارت کے عوام کے حالات کچھ زیادہ مختلف نہیں ہیں۔ البتہ ایک فرق ضرور ہے کہ وہاں چائے بیچنے والا ملک کا وزیر اعظم بن سکتا ہے، اور پاکستان میں چائے بیچنے والا تو چھوڑ، بہت بڑا افسر، بہت بڑا سرمایہ دار بھی آسانی سے اقتدار کے ایوانوں میں نہیں پہنچ سکتا۔ عوام کا تو مذکور ہی کیا، وہ تو بیچارہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ قیامت تک کہیں اس قابل ہو سکے کہ اسے اسمبلی میں بھیجا جائے، سوائے ایک آدھ جماعت کے جو متوسط طبقے کے لوگوں کو وہ دیتی ہے، نمائندگی کا حق دیتی ہے اور الیکشن میں کھڑا کرتی ہے، لیکن یہ ایسی جماعتیں بری طرح ہار جاتی ہیں، اس لیے کہ پاکستان اور بھارت میں الیکشن کے دوران دھاندلی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے جاتے ہیں۔ تو میں نے آج ان کا فضل الباری صاحب کا اس لیے انتخاب کیا گفتگو کے لیے کہ انہوں نے جو کچھ بیان کیا یا ان سے انٹرویو میں جو کچھ ہمارے سامنے بات آئی، وہ پاکستان اور بھارت کے حالات کی یکسانیت کو ظاہر کرتی ہے۔ دونوں جگہ تقریباً ایک جیسے حالات ہیں۔ اللہ ہم پر رحم کرے، ہمارے حکمرانوں کو دے کہ وہ اپنے علاوہ اپنے لوگوں کا بھی کچھ خیال کر سکیں، جن کے ووٹوں کو حاصل کر کے کسی طرح بھی خرید کر یا دھاندلی دھون زبردستی مار پٹائی کر کے جو ووٹ حاصل کر کے یہ برسر اقتدار آتے ہیں، پھر پلٹ کر پوچھتے بھی نہیں کہ ان کا کیا حال ہے۔ اللہ دونوں ملکوں کے عوام پر رحم فرمائے۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، باقی بشرط زندگی باقی انشاءاللہ۔